کچھ عرصہ پہلے تک ہم سب میں سے کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مولانا فضل الرحمان وی آئی پی شخصیت بن جائیں گے اور انہیں اتنی عزت ملے گی، کیونکہ پی ڈی ایم میں عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے بعد دونوں پارٹیوں نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا تھا۔ اور مولانا کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا کہ مولانا ہر حکومت میں ایک دو وزارتیں لینے کے بعد ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو عوام میں ان کی کوئی اچھی شہرت نہیں تھی۔ لیکن اس بار مولانا نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب انہوں نے کچھ غیر آئینی ترامیم جو ہے منظور کرانے کے لیے انہیں ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑی، کیونکہ حکومت کے پاس تو کم ووٹ تھے اور ان کو ابھی کچھ ووٹ اور چاہیے تھے یہ ترامیم منظور کرانے کے لیے۔ مولانا کو کسی نے مشورہ دیا یا مولانا میں خود بھی اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ وہ حکومت جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو میں اس کا حصہ کیوں بنوں، اپنی عزت کیوں گنواؤں؟ تو چنانچہ انہوں نے حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ ان تمام لوگوں نے نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول، محسن نقوی اور ان کے اہم وزراء نے جا کر مولانا فضل الرحمان کی چوکھٹ پر جو ہے اپنی پیشانی ٹیکی، ان کے جا کر گھٹنے پکڑے، ان کی منتیں کیں کہ مولانا آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا، ہم سے جو چاہیں جتنی چاہیں وزارتیں لے لیں، بس ہمیں یہ ووٹ دے دیں 8-10 جو آپ کے پاس ہیں، اور ہم یہ ترامیم کرنا چاہتے ہیں۔ ترامیم کیا تھیں؟ ترامیم تو صاف صاف یہ تھیں کہ وہ ایک نئی سپریم کورٹ بنانا چاہتے تھے جس میں اپنی مرضی کے جو ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید کئی سالوں تک رکھنا چاہتے تھے، بلکہ اس میں مزید جج بھی اپنی مرضی کے لانا چاہتے تھے تاکہ اپنی ہر غیر آئینی بات کو یہ وہاں سے منوا سکیں، اور یہ جو ان کی جاتی ہوئی حکومت ہے ان کو تھوڑی سی اور مہلت مل جائے۔ مولانا اتنے بے خبر نہیں، وہ ان تمام باتوں سے واقف تھے۔ انہوں نے 20 ملاقاتیں کی ان سے جا کر، لیکن مولانا نے ان کی بات نہیں مانی، بڑے اچھے طریقے سے چائے وائے پلا کے ان کو رخصت کر دیا۔ اور آج مولانا کی ایک عزت بنی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی عمر میں عزت دے دیتا ہے اس کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے۔ جو بھی ہو، اب اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جاتا تو مولانا کو ہی ہے، کیونکہ مولانا نے ہی انکار کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان ترامیم میں نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ ترامیم جو ہیں یہ ملک دشمن ترامیم ہیں۔ تو مجھے وہ مثال تو نہیں بنتی، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ریلیونٹ ہے کہ اگر آپ نے واقعہ کربلا تفصیل سے پڑھا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک حور تھا جو کہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، وہ جنگ سے ایک رات پہلے حسین کے لشکر میں آ کے شامل ہو گیا تھا، اور یوں اس کے سارے گناہ دھل گئے اور وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا، اور آج بھی اس کا جو نام ہے وہ بڑی عزت اور وقار کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بدی کا ساتھ چھوڑ کر حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان کو بھی تمام حلقوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ چیز مولانا کے علم میں ہے۔ ابھی حکومت اور بھی کوششیں کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہم اور کوشش کریں گے مولانا کو منانے کی، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ مولانا نے اب صاف ان کو جواب دے دیا ہے، اور یوں ہمارے ملک کا نظام ہائی جیک ہونے سے بچ گیا۔